بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان انجم صحرائی، اور آج کے پروگرام میں آپ سب میرے مہمان ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب چیف منسٹر پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے متوقع دورہ لیہ کے موقع پر ہماری عوام کیا سوچ رہی ہے، کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، لیہ کے عوام کے ذہن میں کیا مطالبات ہیں اور کیا مسائل ہیں، کیا تجاویز ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سامعین محترم، وزیر اعلیٰ پنجاب اب تک کی اطلاع کے مطابق 22 جنوری کو یعنی پرسوں سوموار کو لیہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ لیہ کا پروگرام بنا لیکن مؤخر ہوا۔ 22 جنوری کو لاہور میں نیب نے بھی چیف منسٹر صاحب کو طلب کیا ہوا ہے آشیانہ سکیم کے حوالے سے۔ بہت سے جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے، لیکن تاحال اس پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ انتظامیہ اور ہمارے سیاسی عمائدین اپنے وزیر اعلیٰ کو خوش آمدید کہنے کے لیے بڑی جذبات میں ہیں، بڑی بھرپور تیاریوں میں ہیں۔ پورا شہر دھلا دھلا سا لگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے آنے کا اعلان ہوتا ہے، ہمارے لیہ میں صفائی ستھرائی کا ایک مہم شروع ہو جاتی ہے۔ انتظامیہ کو ناجائز تجاوزات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جگہ جگہ اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ برسوں کے جو ہمارے ایسے منصوبے جو سست روی کا شکار ہوتے ہیں، ایک دم ان میں تیزی آ جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، دیواریں چمکائی جاتی ہیں اور پھول اور گلدان کا موسم آ جاتا ہے۔ تو یہی آج کل پچھلے 1-1.5 ہفتے سے یہی کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ہماری بھی بڑی خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لیہ تشریف لائیں اور ہماری لیہ کے عوام کی جو توقعات اور خواہشات اور مطالبات ہیں ان کے تناظر میں وہ کسی بڑے پیکج کا اعلان کریں۔ سامعین محترم، آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا وہ اسی دورے کی مناسبت سے ہے۔ ہم نے اپنے پوسٹ میں جو دعوت دی دوستوں کو کہ کمنٹس دیں، لائیو میسیج ہمیں سینڈ کریں واٹس ایپ پہ۔ ہم نے بھی گفتگو کی بہت سے دوستوں سے کہ وہ کون سے مسائل ہیں لیہ کے، کون سے مطالبات ہیں، عوامی مطالبات، اہم ترین مطالبات جو وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے۔ چونکہ کچھ عجیب تجربہ رہا جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب لیہ تشریف لائے تھے۔ وہ انہوں نے لیہ توسہ پل کا افتتاح بھی کیا اور وہ پل کی تعمیر شروع بھی ہو چکی ہے، لیکن ہمارے جو عمائدین تھے، سیاسی عمائدین، وہ سپاس ناموں میں عوام کو مطمئن نہیں کر پائے تھے۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس بار ایسا نہ ہو۔ ہمارے اراکین اسمبلی اور ہمارے جو محبوب مقامی قائدین ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو بڑے آسان طریقے سے پورا کریں گے۔ سپاس نامہ بھی بڑا بھرپور ہوگا اور عوام کی ترجمانی میں بھی خاصی محنت کریں گے۔ لیکن ہم نے جانا کہ ہم اس سپاس نامے کی تیاری میں، جس کے لیے آج ہمارے جو مہربان ہیں سب لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس سپاس نامے کی نوک پلک سنوار رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کن مطالبات کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے لائیں، تو ہم نے ان مطالبات کو، عوامی مطالبات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، لوگوں سے بات کی، لوگوں سے ان کے تاثرات لیے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن سامعین محترم، اگر لیہ کے مسائل کو ہم تقسیم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 4 بڑے اہم مسائل ہیں لیہ کے۔ ایک مسئلہ تو وہ ہے جس پہ میں عموماً بولتا رہتا ہوں اور آپ کو بھی علم ہے اور ہم نے بڑی مہم بھی چلائی، اور وہ ہے دریائے سندھ میں
کٹاؤ سے متاثرین بے گھر کی آباد کاری کا، بے گھر لوگوں کی آباد کاری کا، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ یہ بہت سے جو بے گھر لوگ ہیں وہ لوگ اب تو نا امید ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس بارے میں بڑی کمپین چلائی، بہت سی جدوجہد کی، ہمارے بہت سے دوست ہمارے ساتھ تھے، بھوک ہڑتالی کیمپ تک ہم لوگ گئے، ہمارے ساتھ پرومس بھی کیا ہمارے صوبائی جو مقامی وزیر ہیں اعجاز احمد اچرانہ صاحب نے کہ وہ اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر ارباب اقتدار تک پہنچائیں گے اور اس آباد کاری کے مسئلے کو بہت جلد حل کرنے کی صحیح کریں گے۔ لیکن صاحب کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والی بات ہو رہی ہے، وہ مسئلہ جو کا توں ہے۔ بے گھر افراد کی آباد کاری اہم ترین مسئلہ بنے گا جب سیلاب کا سیزن آئے گا، فلڈ کا سیزن آئے گا اور لوگ بے گھر ہوں گے اور کٹاؤ بڑھے گا۔ تو حکومت وقت کو خصوصاً میں نے اپنی ایک پوسٹ میں ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی کہ وہ انسانی بنیادوں پر وہ اس مسئلے کو انتہائی توجہ کے ساتھ سامنے لائیں اور اس کے حل کی طرف توجہ دیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم دوسرے مسئلے کی طرف آئیں، جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ ہے لیا ڈویژن بناؤ تحریک۔ یعنی یہ بہت سے ہمارے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ لیا ڈویژن بن جائے، تھل ڈویژن بن جائے۔ وہ ایک ڈویژن کی شکل میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی طرف پیش رفت کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح بھی بہت سے دوستوں نے توجہ دلانے کی بات کی ہے۔ یہاں کے جو مقامی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم باقاعدہ ایک احتجاج کریں گے اپنے مطالبے کے لیے، سی ایم صاحب جب تشریف لائیں گے۔ تیسرا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو اس وقت انوائرمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ہاں جو شوگر کین کے حوالے سے جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کو جو پرابلم درپیش ہیں۔ ویسے تو یہ پورے جنوبی پنجاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہماری شوگر ملیں جو ہیں، جو کچھ شوگر ملوں کے حوالے سے جو ہمارے شوگر کے کاشتکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایک خاص طور پہ لیا میں بھی ایک خاصا ایک اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے، انتہائی ٹریفک کے حوالے سے، اور لوگوں کو بر وقت جو ہے وہ ایڈنٹ نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس میسیجز آئے ہیں، میں پیش کروں گا بھی۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ جو چوتھا بڑا مسئلہ جسے میں کہوں گا جو جس کے بارے میں بڑے ایک عرصے سے لیا کے لوگ جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ایم روڈ کو ون وے بنانے کی تحریک ہے۔ یہ ہماری ایک بڑی اہم جو ایشو ہے جو عوام کو بے چین کیے ہوئے ہے، اور تو بہت سے مسائل ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 ایسے مسئلے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور ان کے حوالے سے عوام کی رائے کو سمجھنا ہوگا، عوام کی مطالبات کو پہ دھیان دینا ہوگا۔ ہمارے ارباب اقتدار کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں میں کی کوئی اہمیت ہے، یہاں کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ تو سامعین محترم، میں ابھی جو جیسے بات کر رہا تھا آپ سے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت شہر کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں اور جو ضلع کے جو کسان پریشان ہیں وہ ہے شوگر ملوں کا رویہ۔ اب اس حوالے سے ہمارے سلیم کلاسرا صاحب نے ایک ہمیں میسج کیا، میسج انگلش میں تھا، بڑا خاصا طویل میسج ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہماری فیس بک پیج پہ وہ پڑھا ہے۔ اس میں وہ ان کی جو لہجے کی تلخی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے لوگ تھک گئے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، اور وہ کوئی انہیں اس کا حل نظر نہیں آ رہا۔ اب سلیم کلاسر صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا جی کہ لیا جو ہے کالونی ہے، اور لاہور سے جو ہے نا ہمارے جو ایک بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ہماری کالونی میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کشکول میں وہ ڈالتے کیا ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک لفظ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تلخ لہجے کا جو ہے نا اظہار ہے، اور ان کے اندر جو ایک دکھ ہے، جو غم ہے اور جو غصہ ہے وہ اس کو جو ہے نا سامنے لا رہا ہے کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا مطالبہ جو ہے سلیم کلاسر صاحب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے لیا کے فنڈز جو لاہور والوں نے واپس منگوا لیے تھے حکومت پنجاب نے، اور جن سے لاہور کے باتھ رومز بنوائے گئے ہیں، وہ فنڈز ہمیں واپس دیے گئے۔ یہ پہلا مطالبہ ہے جو سلیم کلاسرا صاحب اپنے میسیج میں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گنے کے کاشتکار بہت پریشان اور بدحال ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہم بڑی محنت سے فصل اگاتے ہیں،
اور پریشانی اور ذلالت ہمارا مقدر بنتی ہے. یہ اس وقت انہوں نے کہا جی اگر آپ جائیں لیا سے، چونکہ ان کا آبائی علاقہ جیسل ہے، کوٹ سلطان ہے، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ لیا سے کوٹ سلطان جائیں تو آپ کو جگہ جگہ سڑک پہ لمبی قطاریں، گنے کی لمبی قطاریں آپ کو نظر آئیں گی، لدی ہوئی ٹرالیوں کی، اور آنے جانے کا ٹریفک کے مسئلہ ہے، اور وہ کئی دنوں سے ٹھہری ہوئی. اب سلیم پلازا صاحب فرما رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کے لیا دورے کو جواز بنا کر لیا شوگر مل والوں نے ایڈنٹ دینا بند کیے ہوئے ہیں کہ جی لیا چونکہ سی ایم صاحب آ رہے ہیں اس لیے ایڈنٹ نہیں مل رہے. اب بقول سلیم پلازا صاحب کی یہ بڑی حیران کن بات ہے. سی ایم صاحب نے آنا ہے، اپنے وزٹ پہ آنا ہے. سی ایم صاحب نے تو کسی کو نہیں کہا ہوگا کہ جناب آپ ایڈنٹ دینا بند کر دیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈنٹ نہیں مل رہے، اور یہ جناب صورتحال ہے. اور پچھلے چند دنوں سے گنے کے کاشتکاروں کا کو جو نا ایڈنٹ نہیں مل رہے، اور ایڈنٹ بنانے کا جو جواز نہ دینے کا جو جواز بنایا جا رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے دورے لیا کا وہ بنایا جا رہا ہے. سلیم پلازا صاحب مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور امید بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر لیا آئیں گے تو وہ اس حوالے سے بھی مقامی ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کریں گے کہ وہ کم از کم لیا کے، اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جو کاشتکار ہیں، سلیم صاحب آپ سن رہے ہوں گے میری بات، کہ جو گنے کے کاشتکار ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کو ریلیف دیا جائے. شوگر ملیں باؤنڈ ہیں کہ انہیں مکمل جو پوری قیمت دیں اور ان کا تمام گنا خریدیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ صاحب نے، جو چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹس لیا تھا سموٹو نوٹس، اس میں انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں. تو یہ اب میں ضلعی انتظامیہ کی توسط اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں بھی اور اپنے جو ہمارے مائدین ہیں، سیاسی اراکین اسمبلی ہیں جو قومی اور صوبائی، اور جنہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں ہمارے مطالبات پیش کرنے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو سر فہرست رکھیں کہ اگر ہمارا کسان بے چین ہوگا، اگر ہمارا کسان ناامید ہوگا، اگر ہمارا کسان جو ہے اس کو بر وقت اس کی محنت اور اس کو معاوضہ نہیں ملے گا، تو جناب پھر آپ کیا یعنی انصاف کی بات کیا ہوگی، اور ہم کیا توقع کریں گے کہ اس کی جو ہے آنے والی فصلات میں ان کی کیا دلچسپی رہے گی. تو جناب علی، اس کے بعد میں جو گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں اس وقت چلا ہوا ہے وہ ہے ڈویژن کا، کہ جناب ڈویژن بنایا جائے. اور کوئی تھرڈ ڈویژن کی بات کر رہا ہے، کوئی لیا ڈویژن کی بات کر رہا ہے. تو ہمارے لیا ڈویژن تحریک کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب نوجوان صحافی ہیں زاہد واندر صاحب، آج میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کی تو وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ جناب انم سرائی صاحب کہ آپ نے اتنے اہم ایشوز پر اور اہم وقت کے اندر اس ایشو کو اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع لیا کی جو ترقی ہے یا تھال کی جو وسیب کی جو ترقی ہے وہ منحصر کرتی ہے میگا پروجیکٹس کے والے سے. جب ہم لیا کے میگا پروجیکٹس پر نظر ڈالتے ہیں تو لیا توسا پور یقیناً ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو لیا کی ترقی کے لیے اہم ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سڑکیں ہیں یہ اب بن گئی ماشاءاللہ، اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں تحصیل لیا کے اندر اسپیشلی. اور اس کے ساتھ ساتھ سکول کالجز کے بھی جو ہے وہ ادوار چل رہے ہیں، وہ بن رہے ہیں اور انشاءاللہ بنتے رہیں گے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، جب تک ہم ڈویژن جو ہمارا نہیں بنے گا، ڈویژن کا اعلان ہوا، پرپوزڈ ہوا، اس کے باوجود عمران اسمبلی کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اس پہ کام نہیں ہو سکا. اگر ڈویژن بن جاتا تو یہ جو ایئرپورٹ ہے یا میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ بن جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ کمیشن کی خاطر یا اپنے آپ کو میگا پروجیکٹ سے لنک کر کے اپنا نام بنانے کی خاطر کبھی کوئی سڑک بنا رہے ہیں، کبھی کوئی پل بنا رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی تختی لگوا رہے ہیں، کبھی ہسپتال کے اوپر تختی لگ رہی ہے، تختیوں پہ تختیاں لگائے جا رہے ہیں. لیکن جو ضرورت ہے، یہ اہم بیس جس پہ ہمارے سرکمسٹانسز کام ہم کر سکتے ہیں، جس پہ کام ہو سکتا ہے. اور لیا ڈویژن کا پرپوز نام تھا تحصیل کوٹا کو ڈسٹرکٹ بنا کے، اور بکھر کو ڈسٹرکٹ جو تھا اس بکھر ڈسٹرکٹ اور کوٹا تو ڈسٹرکٹ کو ملا کے لیا کٹ پر ایک ڈویژن بنایا جا سکتا تھا. بٹ ہماری شومی قسمت یہ ہے کہ عمران اسمبلی، جس طرح غلام حیدر بینک کے دور میں ایک مشہور بات ہے کہ سننے کو ملتی تھی کہ یہ ہمارے عمران اسمبلی جو ہیں یہ صرف ٹرانسفر کرانے کے لیے، تبادلے کروانے کے لیے ایس ایچ اوز کے، پٹواری کے، ٹیچر کے، ڈی سی، وہ وزیر اعلیٰ کے پاس اس وقت اس کے لیے تو جاتے ہیں. لیکن میگا پروجیکٹس کے والے سے اگر بات ہو یا ہمارے جو عوامی مفاد کے پروجیکٹس ہوں اس کے اوپر بات ہو تو یہ ان کا پتہ نہیں گلا گھونٹ جاتا ہے، آواز کیوں دب جاتی ہے. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیا جو ڈویژن ہے وہ کوٹ ادو کو ضلع بنایا جائے اور بکھر کو ضلع،
یہ کوٹدو سے ضلع بکھر تک یہ 3 ضلع ہو جائیں گے اور اس پہ مشتمل ہو جائے گا، یہی بات ہے؟ جی بالکل، یہی بالکل میں کہہ رہا تھا کہ کوٹدو کا ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے، اس کے چونکہ اس کے ساتھ چوک سرور شہر کو تحصیل بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ پھر بکھر، کوٹدو اور لیا، یہ 3 ڈسٹرکٹ پر مشتمل. تو جناب یہ محترم زاہد واندر صاحب کی تجویز ہے، یہ لیا ڈویژن بناؤ تحریک کے جو جنرل سیکرٹری تھے، لیکن صرف کوٹدو اور لیا اور بکھر کے حوالے سے ڈویژن کی جو تشکیل ہے اس پہ بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں. بہت سے لوگ اس ڈویژن کو تھل ڈویژن کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ تھل ڈویژن جو 5 اضلاع پر مشتمل ہو اور وہ ڈویژن جو ہے نا جی وہ یہاں بنایا جائے، اور اس ڈویژن کے بننے سے پھر علاقائی تعمیر و ترقی میں خاصی پیش رفت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بھی بڑا جینون ہے. اس مطالبے کو ہمارے ممبران اسمبلی نے میں سمجھتا ہوں پہلے بھی اٹھایا ہے، لیکن محترم زاہد واندر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹھایا، لیکن میری اطلاعات جو ہیں یا جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ہمارے ممبران اسمبلی ڈویژن کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، بڑے دھیمے لہجے میں سے ہی، لیکن بات ہوتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے اراکین اسمبلی، انہیں اس موضوع کو، اس مطالبے کو بھی اپنے سپاس نامے کا میں ترجیح دینی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو آگے سر، اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے ایک اور دوست تھے ہیں، انہوں نے ایک جو میسیج دیا، وقاص احمد والا صاحب، ہمارے فالورز ہیں صوبہ پاکستان کے اور نوجوان ہیں. انہوں نے کہا جی کہ لیا کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے، انڈسٹری کے قیام کا مطالبہ کیا انہوں نے. ہمارے یہاں بالکل بہت سی بڑی بے روزگاری کی ہے ہمارے، اور انڈسٹری نہیں ہے واقعی. اور انہوں نے کہا جی مکمل یونیورسٹی ہونی چاہیے، چوک اعظم اور فتح پور کو تحصیل کا درجہ دیا جائے، ایم روڈ کو 1 وے روڈ بنایا جائے، تھل کینال کو مکمل کیا جائے، لیا تونسا پل پر ترجیحی بنیادوں پر کام مکمل کیا جائے. اور جو ایک نئی بات انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی منفرد بات کی ہے وقاص نے، کہ چوک اعظم ماچھو کینال پر سفاری پارک بنایا جائے. یہ بڑی ایک منفرد بات کی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے. تو یہ وہ مطالبات ہیں سامعین محترم جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مطالبات ہمارا حق ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے. تو ان مطالبات کو بڑا انہوں نے یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا اپنے چھوٹے سے میسیج میں، اور سارے علاقائی جو مسائل تھے ان کو انہوں نے جناب ان کا احاطہ کیا. تو سامعین محترم، ہمارے ایک کوٹ سلطان سے میاں فیصل فرید صاحب ہیں، انہوں نے میسیج کیا، انہوں نے کہا جناب کہ کوٹ سلطان کو میونسپلٹی کا درجہ دیا جائے. تو یہ ایک بھی اہم بات ہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ہمارے سیاسی عمائدین کے بہت قریب ہے، اور ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں کوٹ سلطان کے، مہار اعجاز احمد رچلان صاحب، وہ صوبائی منسٹر بھی ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میونسپلٹی بننی چاہیے، اس کا حق ہے. بہت پرانی ایک ہمارا جو دیرینہ مطالبہ رہا ہے، ایک زمانے میں تو یہ مطالبہ تھا کہ کوٹ سلطان کو سب تحصیل کا درجہ دیا جائے، لیکن بار کہ اب وہ میونسپلٹی مانگ رہے ہیں تو ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے. ابھی ایک اور ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہت ہی محترم دوست یونس بزدار صاحب، انہوں نے، ان سے جب ہم نے بات کی کہ جی ان کے نزدیک لئیے کا اہم ترین مسئلہ کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی، مسائل تو کافی سارے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بے روزگاری ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں کوئی انڈسٹریاں نہیں ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں اس حوالے سے نا. نوجوان ڈگریاں لیے ہاتھوں میں پھرتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا کہ یہاں کوئی انڈسٹری، چھوٹے لیول کی انڈسٹریاں لگ جائے، یہاں کی معیشت بہتر ہو. اور ایک تو کاروباری لحاظ سے لیا بند گلی میں وہ تھا، وہ لیا توسا پل سنا ہے اب بن رہا ہے، اللہ کرے وہ بن جائے تو اس سے بھی کچھ بہتری آئے گی. تو یہ بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے. بے روزگاری کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ ایک بڑا یعنی اہم ہماری اچیومنٹ ہو سکتی ہے. خاص طور پر ایک زمانے میں لیا کو فری زون ٹیکس کے حوالے سے، فری ٹیکس زون کے حوالے سے ایک بڑی کمپین چلی تھی کہ جی یہاں
ایک ایسا زون بنا دیا جائے جہاں ٹیکس کی چھوٹ ہو تاکہ جو انڈسٹریل لسٹ ہیں وہ اس طرف کی توجہ دیں اور بے روزگاری میں کمی واقع ہو. اس بارے بھی ہمارے اراکین اسمبلی کو سوچنے کی ضرورت ہے. 4.5 سال ہمارے گزر گئے لیکن ہمارے مطالبات وہی ہیں جو ایک بہت مجھے یاد ہے گورنر خالد ہوا کرتے تھے ہمارے خالد مقبول صاحب پرویز مشرف دور میں جب وہ تشریف لائے تھے تو میں نے جو ایک آرٹیکل لکھا تھا لیا کے سلگتے مسائل تھے کہ یہی مسائل تھے. ان میں سے ایک مسئلہ ہے جو تھوڑا سا ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اس پہ آغاز ہوا ہے وہ لیا توسا پل کا. وغیرہ تمام تر یہی مسائل ہیں جو ایک عرصے سے ہم دہراتے چلے آ رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہم سہتے چلے آ رہے ہیں. تو سامعین محترم اس کے بعد ہمارے ایک بڑے بزرگ ہمارے دوست ہیں شیخ عبدالرحیم ایڈوکیٹ صاحب. بڑا ان کا نالج ہے. ایک خاص موضوع پر انہوں نے بڑی کام کیا ہے. وہ کئی کتابوں کا مصنف ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہمارا مسئلہ کیا ہے لئیے کا تو انہوں نے کہا جی لئیے کے مسئلے کو ایک طرف رکھیں. میں آپ کو ایک پورے پاکستان کے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے حوالے سے. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میں ریٹائرڈ پرسن ہوں, میں نے یہاں جو ڈیفیشنسی محسوس کی ہے اپنے سابقہ تجربے کے تحت, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انتہائی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے وزن سے زیادہ بھاری دبستے ہیں ان کے. یہ جو ٹرینڈ چل گیا ہے بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی موٹے کاغذ کی کاپیاں دینے کا, اس کے سبب بچوں کے کمر کی تکلیف کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ بجائے اس قسم کے موٹے کاغذ کے استعمال کے 2-3 آپشنز ہیں جس پہ استعمال کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ چھوٹے لائٹ ویٹ کاپیاں بس بچوں کو دیں تاکہ وہ آسانی سے بس کاپیاں اور کتابیں اٹھا سکیں, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک کاپی میں وہ 2-3 پورشن بنائیں جس سے وہ جب وہ ختم ہو جائے تو اور کاپیاں استعمال کریں. اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور میں نے ایک مرتبہ ایک فورم پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا, وہ مجھے اب بھی یاد ہے اور ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے کہ اخبار میں کیپشن لگایا تھا کسی صاحب نے, اس ایک سائڈ پہ گدھے کا بچہ دکھایا تھا دوسری سائڈ پہ انسان کا بچہ. وہ گدھا ہنس رہا ہے, اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کی عمر میں تو میں نے بھی اتنا بوجھ نہیں اٹھایا تھا جتنا آپ پہ لاد دیا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو جناب یہ واقعی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں یہ تمام جو ہمارے انسانی مسائل ہیں, جو سماجی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, ان مسائل کو ارباب اقتدار کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ارباب اقتدار کو راستہ دکھانا ہے, ارباب اقتدار کی رہنمائی کرنی ہے. اور ہمارے جو نمائندہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ کو, عوام کی سوچ کو, اپنے ووٹرز کی سوچ کو آگے تک بڑھائیں. تو سامعین محترم, ایک آج کل ہمارے ہاں بڑی جلدی جو ہمارے میگا پروجیکٹ ہیں, خاص طور پہ جو لیا چوک اعظم روڈ ہے, بڑی خوبصورت روڈ ہے, بلا شبہ اس پہ بہت خوبصورت ایک پروجیکٹ ہے, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جس سے لیا شہر کی خوبصورتی میں واقعی اضافہ ہوگا. چودھری اشفاق صاحب واقعی اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں, تو آئیے میں سنتے ہیں. ایک نوجوان سے بات ہوئی تو انہوں نے توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں جو یہ میگا پروجیکٹ بن رہے ہیں اس حوالے سے. آئیے سنتے ہیں. میں یہ لئے میں جو روڈز وغیرہ کا جو کام ہو رہا ہے اور ابھی تک فقدان ہے اور اس میں کمی سے یعنی کہ رکا ہوا کام چل رہا ہے, صحیح کام نہیں ہو رہا ہے اس پہ, منظوری ہونے کے باوجود آہستگی سے. ہاں جی, تو اس کو جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ اس کو توجہ دلائے اور اس کو کام جو ہے یہ جس سے لوگ پریشانی میں گزر ہو رہا ہے ان کا اور انہیں میں آنے جانے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے, تو اس کو جلدی سے جو کمپلیٹ کروائیں تاکہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ جو ہے نا یہ تکلیف کا باعث نہ بنے اور یہ کام جو ہے نا وہ سست روی کا شکار نہ اور جلدی کمپلیٹ ہو جائے. یہ رانا وہاب صاحب تھے ہمارے نوجوان ساتھی جنہوں نے یہ بات کی. لوگ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ اگر الیکشن ہوا اور الیکشن میں خدا نخواستہ کچھ صورتحال
موافق میں نہ ہوئی مسلم لیگ نون کے تو پھر یہ اس کا کیا بنے گا, اس پروجیکٹ کا کیا بنے گا, تو پھر یہ برسوں پہ چلا جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ اتنا ہو جائے کہ ہم بنیادی طور پر شہر کے لوگ جو ہیں اس مسئلے سے وہ اپنی جان چھڑا سکیں. یعنی یہ بننا تو چاہیے تھا, ان 4 سالوں میں بن جاتا یہ چوکادم تک, لیکن ابھی دیکھیں کہ جو ہی الیکشن قریب آئے ہیں تو اور جو ہی خاص طور پہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کے آنے کا کوئی اعلان ہوتا ہے تو یہاں بہت تیزی سے کام شروع ہو جاتا ہے. جو ہی وہ وقت ٹل جاتا ہے یا مؤخر ہو جاتا ہے دورہ, یا وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آ پاتے, یا وی آئی پی موومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, تو پھر وہ جو ہے نا ایک لوگ جو ہے نا چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ اس سے پہلے کہ الیکشن ہو, الیکشن سے پہلے یہ کسی بہتر صورتحال کے ساتھ جو ہے نا ایک انجام تک پہنچ جائے. تو سامعین محترم ایک اور ہمارے دوست ہیں, وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہیں ریاض الوی صاحب, نوجوان ہیں, دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, ان کا کیا مطالبہ ہے. جی, لیا کا سر مین مسئلہ میڈیکل کمپلیکس یہاں پہ بننا چاہیے, کیونکہ بھکر میں بھی نہیں ہے, لنجا میں بھی نہیں ہے, یہ کوٹ تک پورے ایریا میں نہیں ہے, تو یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ لاہور جانا پڑتا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیکل کمپلیکس بنے, یہاں کے لوگ جو ہے نا یہاں پہ تعلیم حاصل کریں, اور کوئی انسٹیٹیوٹ ہو ایسا میڈیکل کا کہ لوگ یہاں سے مستفید ہو سکیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں میڈیکل کالج بننا چاہیے, میڈیکل کالج بننا چاہیے سر, کمپلیکس نہیں میڈیکل کالج والا. یہ سر آپ کی تجویز ہے. ہاں جی سر. اور دوسرا سر ہمارا یہ صفائی کا نا, جو یہ لوگوں کو بھی, یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو ہونا چاہیے, جس طرح یہ لاری اڈے کے بیک سائڈ پہ سارا اتنا گند ہے سر, یہ صفائی ہو جائے تو زیادہ بہتر, یہاں پہ صفائی کا نظام بھی زیادہ بہتر ہو جائے سر. یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کرنا ہے, نہیں یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو تک بات پہنچانی چاہیے سر. جناب یہ میڈیکل کالج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہاں ایک عرصہ پہلے میڈیکل کالج ڈسکس ہوتا رہا ہے, کیڈٹ کالج ڈسکس ہوا. ہمارے ایک ریٹائرڈ ہمارے جنرل ہیں, جنرل طارق عزیز میرانی صاحب, انہوں نے میڈیکل کالج کے لیے کچھ تعارف کیا, گورنمنٹ نے زمین مانگی, لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ زمین پرووائڈ نہیں کر سکے, تو وہ میڈیکل کالج کی جو فائل ہے وہ بھی کہیں ایک طرف چلی گئی. اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے ایسے پروجیکٹ جو پائپ لائن میں آئے, لیکن ہمارے ارباب اقتدار کی یعنی دلچسپی نہ ہونے کے سبب وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. ہمارے ہاں سامعین محترم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایف ایم ریڈیو کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا, ریڈیو پاکستان کا, کہ یہاں ایف ایم ریڈیو جو ہے وہ بنایا جائے, تعمیر کیا جائے یہاں لوگوں کی سہولت کے لیے. 4 کنال زمین, مجھے یاد ہے کہ خورشید دورانی صاحب وہ ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے, اسٹیشن ڈائریکٹر ملتان, تو انہوں نے کہا جب سر صاحب 4 کنال زمین اگر مجھے مل جائے اور لوگ ہمیں دے دیں, انتظامیہ میں دے دے, تو ریڈیو لیا کو ایف ایم ریڈیو مل سکتا ہے. اب میاں والی میں ایف ایم ریڈیو ہے, ملتان میں ایف ایم ریڈیو ہے, سرکاری ایف ایم ریڈیو, میں اب سرکاری ایف ایم ریڈیو کی بات کر رہا ہوں. وہ اتنا بڑا پروجیکٹ, یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے, وہ جو صلاحیتیں ہیں لوگوں کی, بر وقت جو ہمیں آگہی کا جو ہمیں وہ ایک ذریعہ بنتا ہمارے لیے, لوگ سامنے آتے, لیکن ملازمتیں ملتی ہیں, لیکن وہ ایف ایم پروجیکٹ صرف 4 کنال زمین نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکا. جہاں تک بات ہے شہر میں صفائی کی صورتحال کے حوالے سے, تو ہمارے ایک بڑے سماجی کارکن ہیں جناب عنایت اللہ کاشف صاحب, نوجوان ایڈوکیٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, ایف ایم پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. ان سے جو بات ہوئی تو انہوں نے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ لیا شہر کے مسائل کے حوالے سے. تو دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے صفائی کا. شہر کے اندر اور میونسپل کمیٹی کی حدود میں 20 کے 20 وارڈ میں صفائی کی صورتحال بہت ناقص ہے. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ شوگر مل کا لیے شہر کی حدود میں ہونا, جس کی وجہ سے شوگر مل کی وجہ سے بہت ساری گندگی پھیل رہی ہے. شہروں میں گنے کی ٹرالیوں کا رش ہے, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ بہت. انتظامی طور پہ لیا کو ڈویژن نہ بنایا جانا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی زیادتی ہے لیا کے عوام کے ساتھ. تو لیا کو ڈویژن بنایا جانا بھی نہایت, لیا کو انتظامی طور پر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے.
یہاں پر مزید 4 سے 5 تھانوں کی ضرورت ہے. تحصیل چکوارہ ایک بہت بڑی تحصیل ہے جس کا ایک ہی تھانہ ہے اور وہاں پر مزید تھانوں کی ضرورت ہے. اسی طرح فتح پور کو مزید ایک آدھ تھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک مزید تھانے کی ضرورت ہے. تھانہ صدر کو بھی چھوٹا کر کے ایک نیا تھانہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اور ضلعی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں. خاص طور پر تھانوں کا قیام تو بارکیف ضلعی انتظامیہ کے اس میں نہیں آتا، اختیارات میں نہیں آتا. یہ ہم پیورلی صوبائی حکومت کا کام ہے اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک جو ہمارے وہ سامنے لائے ہیں بات، تو اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ارباب اقتدار اور ہمارے سیاسی قائدین ان امور پہ بھی توجہ دیں. سامعین محترم، فتح پور سے ہمارے ایک دوست ہیں عادل چودھری صاحب. وہ فتح پور کے مسائل پہ خاصے متحرک رہتے ہیں. انہوں نے پورے ضلع کے حوالے سے ایک ہمیں وائس میسج سینڈ کیا ہے. آئیے سنتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم. شکریہ انجم صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے موقع دیا. وزیر اعلیٰ کے وزٹ کے حوالے سے لیا میں 2018 کے سٹارٹ میں ہی ماشاءاللہ آ رہے ہیں. امید ہے کہ آئیں بھی اور کچھ صرف زبانی کلامی جیسے فوڈ پوائزننگ کے کیس پہ آئے تھے اور بس پورا بس دکھاوے کے سارے معاملات تھے. نہ آج تک اس کیس پہ کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے، نہ کوئی پرماننٹ حل ہے آج تک. اگر اوور آل کسی بھی سیکٹر کو دیکھا جائے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جائے تو ہیلتھ کے ایشوز آپ کو پتہ ہے، کوئی ایسا ایک آپریشن بڑا ہاسپٹل تک نہیں ہے ہمارے پاس. نہ کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، نہ میڈیکل کالج ہے، نہ نرسنگ کے حوالے سے بہت اچھا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے. ٹراما سینٹر ایک تھا جو بہت بڑے لیول پہ اس کو انکریز کیا جا سکتا تھا، اور ایم روڈ اور تھل کے باسیوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی ہم نے ایک ڈمی سا اور بلڈنگ کیا، ادھوری بلڈنگ کی حد تک. کچھ سٹاف جو ہے وہ سیلریز لینے کے حد تک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. پراپر جس کو پروفیشنل وے میں کہتے ہیں وہ نہیں چل سکا، نہ بن سکا، نہ مشینری اس میں آ سکی. حال یہ ہے کہ ڈرامہ کے نام پہ ایک پورا ڈرامہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس ہاسپٹل میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے مشین تک نہیں ہے آج تک. 10 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اور باقی جو لوازمات ہے، مشینری ہے، وہ تو دور کی بات ہے. باقی کارڈک کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے ہمارے تھل میں کوئی نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. چائلڈز کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. باقی تو آپ کو پتا ہے ہیلتھ میں اسپیشلائزیشن میں اگر جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی یونیورسٹیز نہیں ہے. یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے تھل میں تھل نالج پارک کے نام سے کوئی ایک اچھا نالج سٹی بن جائے، جس سے بھکر، لیا، مظفر گڑھ اور جھنگ کے یہ جو باسی ہیں جو اتنا لمبے ایکسپینسز اپنے بچوں پہ نہیں افورڈ کر سکتے لاہور میں اور اسلام آباد میں، ملتان میں رکھ کے پڑھانے کے، ان کو یہیں پہ فیسلٹیز مل جاتی، بلکہ سب کیمپسز بن جاتے تحصیل لیول پہ تو اور زیادہ عوام کو فیسلٹی ہو جاتی. لیکن یہاں تو یونیورسٹی کا نام ہی نہیں ہے. لا کے حوالے سے دیکھا جائے تو لا کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. اگر آپ انجینئرنگ کے حوالے سے دیکھ لیں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا تو ہمارے پاس کوئی اچھا ادارہ ہے ہی نہیں. نہ انجینئرنگ کالج ہے، نہ کچھ نہیں ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے تو انجینئرنگ کا شعبہ کہاں جائے گا. ویٹرنری کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی اچھا قابل رشک ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ویٹرنری ڈاکٹرز پیدا کیے جا سکتے ہیں. نہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا کوئی سب کیمپس ہے، کیونکہ ہمارا ایریا تو ایگریکلچر بیس ہے. اگر آپ انڈسٹری کے حوالے سے آئیں تو انڈسٹری ہمارے ہے ہی نہیں. جو ایک مل اللہ اللہ کر کے بنی ہوئی ہے سالہ سال سے لیا میں، لیا شہر میں، وہ بھی اس لیا شہر کی آبادی کو آلودہ کر رہی ہے. اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. انوائرمنٹ والے بھی سوئے ہوئے ہیں سب. آپ کو پتا ہے یہ سارے بیسک ایشوز ہیں. ایون صاف پانی پینے کا نہیں ہے تھل میں. لیا شہر میں دیکھ رہے ہیں، فتح پور میں، چوک اعظم میں،
ٹھیک ہے, گندے پانی کی وجہ سے ساری امراض پھیل رہی ہیں. ایسے ہی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ دیکھ لیں, وہ یہاں پہ نہیں ہے, گندگی ہے پورے ڈسٹرکٹ میں, تھل میں. ایگریکلچر کے ریسرچ کے حوالے سے کوئی نہیں ہے, کوئی نئی پیداوار نہیں ہے, کوئی گروتھ نہیں ہے, کوئی نئے پلانٹس اویلیبلٹی کے حوالے سے نہیں ہے. 1-to-1 اگر سبجیکٹ وائز دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ گورنمنٹ سیکٹر میں. جو سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں سال ہر سال سے, یعنی وہ آٹو پہ پورا سسٹم چل رہا ہے. ایم ایم روڈ جو ہے وہ اس پہ ہر روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, یا نہ تو میڈیکل کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے نہ جہاں پہ اس کو فرسٹ ایڈ دی جا سکے, جیسے ٹراما سینٹر کا ذکر کیا, نہ ہی یہاں پہ کوئی سیفٹی کے حوالے سے, روڈ سیفٹی کے حوالے سے کوئی آگاہی ہے, نہ یہاں پہ ٹریفک پولیس والے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ہمیں جو ایس ایچ او کہے گا وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے, بس ٹھیک ہے ہمارا کام ہے بس اپنی ڈیوٹی پوری کرنا. ڈیوٹی یہ ہے کہ بس صبح آ جاؤ اور چلے جاؤ بس, اور کوئی ان کو کنسرن نہیں ہے. ہائی وے والے ہیں وہ بھی ٹول پلازا تو لے رہے ہیں ایم ایم روڈ پہ 20 سال سے, لیکن آج تک اس پہ کوئی امپرومنٹ کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے. کروڑوں روپیہ یہاں سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں ہم لوگوں سے, لیکن ایم ایم روڈ پہ ٹول پلازوں کی شکل میں, لیکن پنجاب گورنمنٹ اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پارلیمنٹ کی آپ کو پتا جو حال ہے, حالانکہ ایم این اے ایم پی ایس کو یہ سارے کوسچن وہاں پہ ریز کرنے چاہیے, لیکن کوئی چاپلوسی کے علاوہ آپ کو پتا بڑے لیڈروں کے پاس اور سی ایم کے سامنے وہ کون بولتا ہے, کوئی بولتا نہیں ہے, بلکہ بس شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ آ گئے ہیں, آپ نے آپ کی نوازش ہے, آپ کو 5 سال بعد یاد آ گیا لیا کا. 2-4 ایسے ہی فرضی سے اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی, باقی تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا. یہ لوگ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے تو وہ دیں گے کیا, ان کو پتا ہے, ورنہ میٹرو بنے گی تو لاہور میں بنے گی, یہاں تو ایک ٹراما سینٹر 12-14 سال میں نہ بن سکا. آپ کو پتا یونیورسٹی نے آج تک کوئی فنکشن بن سکی. اگر لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ اپر پنجاب میں مہینوں میں یونیورسٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, مہینوں میں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میٹروز کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ تو فنڈ ہی نہیں دیتے. وہ فنڈ بھی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے گھروں میں باتھ روموں میں لگ جاتے ہیں, لیا کے تھل کے فنڈز. باقی بس امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کو کوئی شرم آ جائے, حیا آ جائے, کچھ غریب عوام کا سوچنے. جیسے سیلاب آتا ہے ہر سال, ہزاروں لوگ بے گھر ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بن جائے, وہاں پہ کچھ بند سپر بند وغیرہ بن جائے, ٹھیک ہے, کچھ منی ڈیم کا اگر انتظام ہو سکے کہ ایکسٹرا پانی جو ہے اس کو سٹور کیا جا سکے. ایسے ہی کینالز ہیں, اس پہ بجلی کے چھوٹے پروجیکٹس, مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹس لگ چکے ہیں جہاں سے بجلی کی. آپ کو پتا یہاں تو کچھ نہیں ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ الیکٹرک پاور جنریشن کا کوئی تھل میں پورے سسٹم ہے. یہاں تو بجلی آ گئی مظفر گڑھ لیا سے, ادھر سے آ گئی, خراب ہو گئی تو خراب ہو گئی. یہاں تو سولر پروجیکٹ لگ سکتا ہے, وہ نہیں لگا رہا ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مانگ ہی نہیں رہنا ایم پی ایم این اے, نہ یہاں کے عوام مانگ رہے ہیں, تو وہ دیں گے کیا. باقی انشاءاللہ دعا گو ہے کہ کچھ ہمیں دے کے جائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعلیٰ صرف نون لیگ کے یا کسی کے نہیں ہے, سارے عوام کے ہیں جب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. شکریہ سر, السلام علیکم. یہ بڑی آخر میں بڑی بات کی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں, جو بھی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں, جو حکومت میں با اقتدار لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں ہوتے, وہ ساری عوام کے ہوتے ہیں, سارے علاقوں کے ہوتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات کی تھی. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے, یہ بات ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعی یہ درست بات ہے اور یہ ہم پہ سب لوگوں کا حق ہے, تو یہ مسائل بہت جلد ہو جاتے ہیں اگر ہمارے اندر ایک بات. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کونسلر سے لے کر اوپر تک ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ واضح طور پر 2 دھڑوں پر میں منسلک ہوتے ہیں, ایک اقتدار کا ہے, ایک اپوزیشن کا ہے. اپوزیشن بھی جو ہے وہ کوئی اختلاف رائے میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حد سے تجاوز کر جاتی ہے, اسی طرح اقتدار بھی جو ہے وہ نظر انداز کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے. تو مسائل ہمارے اسی لیے زیادہ الجھے ہوئے ہیں, اسی لیے ہماری کمیونٹی میں بے چینی اور عدم اعتمادی ہمیں نظر آتی ہے. ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, کروڑ سے تعلق ہے, پنڈی میں ہوتے ہیں, بہت سے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بڑے نمایاں ہیں, جناب آیات نیازی صاحب. ان سے جب میں نے سوال کیا کہ جی آپ لیا کے مسائل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, تو آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ انجم سرائی صاحب. آپ نے ہمیشہ ضلع لیا کے پسماندہ طبقہ کی نمائندگی کی اور ارباب اختیار تک کمزور لوگوں کی آواز پہنچائی ہے.
میں سمجھتا ہوں لاہور یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر سے جب بندہ ضلع لیا کی سڑکوں پر پہنچتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کسی پتھر کے زمانے میں داخل ہو چکا ہے. سڑکیں ہڑپا اور منجو داڑوں کا منظر پیش کر رہی ہوتے ہیں. سرئی صاحب، ہمارے دیہاتوں کی سڑکوں کی حالت دیکھ لیں. کرول علیسن کے نشیبی و نوائی علاقوں میں کافی عرصے سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، جس سے عوام الناس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سرائی صاحب، آپ کبھی چکر لگائیں، لیا تک روڈ کو ہی دیکھ لیں. اتنا گھٹیا قسم کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ایم روڈ کو ہم تو چیخ کر تھک چکے ہیں کہ خدارا اس قاتل روڈ کو ون وے روڈ بنا دو، مگر شاید ہمارے جو حکمران ہیں ضلع لیا کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمیشہ سانحے کے منتظر ہوتے ہیں، پھر اس پر نوٹس لے کر ہمارے جو ہے آتے ہیں اور اپنے ووٹ کھڑے کرتے ہیں. گزشتہ سال دیکھ لیں، کروڑ کے ایک دیہات میں 30 سے 35 بندے زہریلی مٹھائی کھانے سے مر گئے، اور یہاں پر ڈسٹرکٹ لیا میں میدا واش کرنے کی بھی سہولت میسر نہیں تھی. سرئی صاحب، صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے بحثیت شہری میرا تو شہباز شریف صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ ضلع لیا کی سڑکوں اور ہسپتالوں پر توجہ دیں. قاتل روڈ، جسے حکمران ایم روڈ کے نام سے جانتے ہوں گے، اس کو ون وے کیا جائے. اور ضلع لیا میں کم سے کم جو ہے پورے ڈویژن میں نہیں ہے، ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ چلو ڈسٹرکٹ لیا میں نہ صحیح ایک ڈویژن میں جو ہے برن سینٹر قائم کیا جائے. اور برن سینٹر تو کم سے کم قائم ہونا چاہیے. آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا بڑے شہروں کے لوگوں کا. تو میں آخر میں ایک شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا. الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا. جناب آیات نیازی صاحب تھے، ان کے اپنے مخصوص انداز میں لیا کے مسائل کا احاطہ کر رہے تھے. سامعین محترم، گزشتہ سال جناب محترم وزیر اعلیٰ صاحب آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ ہمارے چوک اعظم کے ایک سینئر جرنلسٹ صدر پریس کلب غلام رسول اصغر صاحب کے ساتھ ایک ثانیہ ہوا. انہیں رات کے اندھیرے میں کسی بندے نے گولی کا نشانہ بنایا. ایک عرصے سے وہ بیڈ پر ہیں اور زیر علاج ہیں. زیر علاج بھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب تو وہ انتہائی تنگ دستی اور انتہائی المناک حالات سے گزر رہے ہیں. ان کے بیٹے نے بھی ہمیں آج میسج کیا اور وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کچھ گزارش کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. محترم جناب انجم سرائی صاحب، میں چوک اعظم سے سینئر صحافی غلام رسول اصغر صاحب کا بیٹا نعمان رسول بول رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے، آپ مدد بھی کر رہے ہیں. لیا میں یہ واقعہ بڑا اہم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف صاحب کی آمد متوقع ہے. آپ اپنے پروگرام میں بڑی شخصیات کو بلا کر لیا کے اہم مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس موقع پر میرے والد محترم کے ساتھ جو حادثہ ہوا جس میں وہ اپاہج ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ظلم کیا گیا ہے. میرے والد ضلع لیا کے سماجی، صحافی اور سیاسی رہنما تھے. انہوں نے لیا کی غریب عوام کی بلا تفریق خدمت کی ہے. اب وہ بیزار و مددگار پڑے ہیں. میری آپ کی اور ان رہنماؤں کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو بڑے شفیق ہیں، میرے والد کا سرکاری سطح پر ماہرین ڈاکٹرز کا بورڈ بنا کر علاج کرایا جائے. اگر پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو پھر بیرون ملک میں علاج کی سہولت مہیا کی جائے. ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ہمارے وسائل بھی نہیں ہے. اللہ آپ سب کو اجر عظیم سے نوازے، آمین. شکریہ. آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. نعمان بیٹا، ہم نے آپ کی بات آگے پہنچانے کی صحیح کی ہے. بلا شبہ اصغر میرا بہت پیارا ساتھی، بہت پیارا دوست، بہت خوبصورت بات کرنے والا، خوبصورت مقرر اور انتہائی متحرک اور فعال شخصیت تھا. نامعلوم کس کی نظر لگ گئی. بہر کیف ایک ثانیہ ہے کہ آج ہم علاج سے، اگر ہم یہاں کا جو ہمارا عام آدمی اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے کا شکار ہو جائے تو بہت جلد
ہمت ہار جاتا ہے، چونکہ اس کی نہ معیشت مضبوط ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی میں اتنی جان ہے کہ یار سوسائٹی یا سماج جو ہے نا وہ جا کر اسے سنبھال لے۔ گزشتہ دنوں جناب محمد شاکر صاحب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے انہیں توجہ دلائی کہ یار ہم بہت سا کام کرتے ہیں، بہت سے سماجی جو ہے نا خدمات انجام دیتے ہیں بزم خود، لیکن پوچھا تو ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں جائے گا، ہمارے محلے والوں کے بارے میں جائے گا، ہمارے رشتے داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن لوگوں کو جو لوگ زیادہ قریب ہیں ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرا ان سے ایک سوال تھا کہ یار تم نے غلام رسول اصغر کے بارے میں کیا کیا؟ آج میں نے یہی بات صدر انجمن صحافیان جناب محسن عدیل سے کی، یہی بات میں نے مار ارشد حفیظ سمرہ صاحب سے کی، اور یہی بات جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ غلام رسول اصغر کا کیس کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا مسائل ہیں، کیا موضوعات ہیں۔ صرف ایک جانتا ہوں کہ ایک انسان جو انتہائی خوبصورت انسان تھا، انتہائی باصلاحیت انسان تھا، وہ ایک سانے کا شکار ہو کر آج وہ بسترے مرگ پر پڑا، کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آپ میڈیکل بورڈ جن کے لیے بنواتے ہیں، جن کے لیے آپ باہر کے علاج کے لیے جو ہے نا جی وہ احکامات جاری کرتے ہیں۔ تو جنوبی پنجاب کے اس پسماندہ علاقے کے، پسماندہ شہر کے، پسماندہ گلی کے، پسماندہ محلہ کے ایک خوبصورت انسان کے حوالے سے میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں، اور یقیناً اس کی باز پرس مجھ سے بھی ہوگی، اس سماج سے بھی ہوگی، اور اس اقتدار کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہوگی، اگر ہمارا کوئی ایسا ساتھی جو وسائل کے بغیر، علاج کے بغیر وہ نا امید ہو گیا، تو یقیناً اس کی باز پرس میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو ضرور ہوگی۔ تو سامعین محترم، دعا کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لیا تشریف لائیں۔ ہم نے جو مسائل آپ کی زبان سے، عوام کی زبان سے، عوام کے مسائل جو ارباب اقتدار تک پہنچائے ہیں وہ زیر غور آئیں، اور لیا کی تعمیر و ترقی میں ایک مثبت پیش رفت ہو۔ سامعین محترم، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نے